السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دیجیے کہ ان کے لیے نعمت والے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها، جب انہیں اس میں کسی قسم کے بھی پھل کھانے کے لیے دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ہم نے پہلے بھی کھائے ہیں، اور ان کو ہم شکل یعنی کہ متشابہ پھل دیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاک ازواج ہوں گے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلی آیت میں، اس سے پہلی آیت میں یعنی کہ آیت نمبر 24 میں ہمیں جہنم کا خوفناک منظر بتایا کہ اس کا ایندھن وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اب اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے دیں ان کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ بشر کا لفظ خوشخبری دینے کے لیے استعمال کیا ہے، اس کا روٹ لیٹرز ہیں با، شا اور را۔ اس کا بیسک میننگ ہے سکن، یعنی کہ انسان کی یہ جو سکن ہے، جو جلد ہے، اسے بشرہ کہتے ہیں، کیونکہ صرف انسان کی سکن نظر آتی ہے اور باقی سب حیوانات کے اوپر یا فر ہوتی ہے یا بال ہوتے ہیں یا ان کی سکن پروں اور فیدرز سے ڈھکی ہوتی ہے، اس لیے انسان کو بشر کہا جاتا ہے۔ اور کوئی ایسی خوشخبری کہ جس کو سن کر انسان کی جلد، انسان کی سکن، انسان کا چہرہ چمک اٹھے، ایسی خوشخبری کو بشرا کہتے ہیں، اور خوشخبری دینے والے کو بشیر کہا جاتا ہے۔ تو اے نبی ان کو خوشخبری دے دیں جنت کی جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گے۔ جنات جو ہیں وہ باغوں کو کہا جاتا ہے۔ یہاں دنیا کے گھروں میں بھی دیکھیں تو جتنا بھی بڑا گھر ہوتا ہے اس کے اتنے ہی بڑے باغات ہوتے ہیں۔ گھر کی خوبصورتی کا اندازہ اس کے باغات سے لگایا جاتا ہے۔ ہم چھوٹے سے چھوٹا گھر بھی ڈھونڈنے جائیں تو ہم پوچھتے ہیں کیا گھر میں گارڈن ہے؟ جنات کا لفظ جنہ سے نکلا ہے، یعنی حواس سے چھپی ہوئی چیز، ڈھکی ہوئی چیز، جیسے جن ہوتے ہیں کیونکہ ہماری نظروں سے غائب ہوتے ہیں، ہمارے حواس سے پوشیدہ ہیں، اس لیے انہیں جن کہا جاتا ہے۔ یا پھر مجنون ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کی عقل پر پردہ ہو یا جس کی عقل ڈھک چکی ہو، ایسے شخص کو مجنون کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم الجنہ، یعنی روزہ ڈھال ہے، تو کوئی بھی ڈھال چھپا دینے والی چیز۔ اسی طرح جنت کیونکہ کا تعلق غیب سے ہے اس لیے اسے جنہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری یہ وجہ بھی ہے کہ ایسا باغ کہ جس میں اتنے گھنے درختوں کے زمین تک پوری طرح سے ڈھک جائے، چھپ جائے، ایسے باغ کو جنہ کہا جاتا ہے۔ کبھی کسی پیلیسز کے باہر سے گزریں تو دیکھیں کہ دیوار کی دوسری طرف صرف درخت ہی درخت نظر آ رہے ہوتے ہیں، گھر تو کہیں دور جا کے بیچ میں ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں تجری من تحتها الانہار، اور اس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ پھر پانی بذات خود اپنے اندر بہت سکون رکھتا ہے۔ سب سے آپ دیکھیں دنیا میں ایکسپینسو پراپرٹیز جو ہوتی ہیں وہ بیچ پہ ہوتی ہیں، بیچ سائڈ پراپرٹیز، یا پھر کسی بھی واٹر فیچر کے پاس ہو، کسی بھی کمیونٹی میں چلے جائیں وہاں پہ کنال ویو والے گھر جو ہیں وہ سب سے زیادہ ایکسپینسو ہوتے ہیں کہ جی اس گھر سے کنال نظر آتی ہے۔ جس گھر کی کھڑکی سے دریا، سمندر یا نہر نظر آئے، وہ پراپرٹیز پوری دنیا میں بہت ایکسپینسو اور بہت پرائزڈ اور بہت ویلیوبل سمجھی جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی پراپرٹی کا پرومس کرتے ہیں کہ جس میں نہ صرف سارے باغات آپ کے ہیں بلکہ نہریں بھی آپ کی ہیں۔ یہ تو صرف ہم اپنے دماغ سے جو تھوڑا بہت اندازہ لگا سکتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ جنت کیسی ہوگی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ جنت کے بارے میں، جنت جیسی ہوگی وہاں تک ہماری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کوئی نفس، کوئی انسان بھی نہیں جانتا
کہ اس کے لیے کیسی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے۔ یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے، اور جب بھی انہیں وہاں پھل دیے جائیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے ایکسپلین کرتے ہیں کلما رزقوا منہا رزقا، اور جب بھی انہیں وہاں پھل دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ہمیں پہلے بھی ملتے تھے۔ اسے اسکالرز نے دو مطلب لیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جنت میں انہیں بار بار ایک جیسے دکھنے والے پھل دیے جائیں گے، جیسے ہی ان جنت والوں کو پھل دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں نہیں تھینک یو، یہ تو ہم نے پہلے بھی کھا لیا ہے، یعنی کہ انہیں لگے گا کہ یہ تو وہی ہے جو ابھی ہمیں دیا گیا تھا۔ لیکن جب وہ ٹیسٹ کریں گے تو وہ بالکل ہی مختلف ٹیسٹ ہوگا، اور ہر بار یہاں تک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس پھل کی ہر بائٹ جو ہوگی وہ پہلی سے زیادہ ڈیلیشیس اور زیادہ ٹیسٹی اور زیادہ مزیدار ہوگی۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں انہیں دنیا سے ملتے جلتے متشابہن پھل دیے جائیں گے، یعنی کہ سیب آئے گا اور وہ کہیں گے او یہ سیب تو ہم دنیا میں بھی کھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اوتو بھی متشابہن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صرف ملتا جلتا ہوگا، سیب سے دیکھنے میں ایک جیسا ہوگا، لیکن اس کا ٹیسٹ دنیا کے سیب کے مقابلے میں زمین آسمان کا فرق ہوگا، یعنی کہ اس کے لیے اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہوگا دنیا کے سیب سے۔ اور اس میں ان کے لیے پاک ازواج ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ۔ اکثر اس کا اردو میں ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے کہ ان کو پاک بیویاں دی جائیں گی۔ اس کی وجہ سے عورتیں بہت لیفٹ آؤٹ فیل کرتی ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ پوری آیت صرف مردوں کے لیے کے بارے میں بات کر رہی ہے، لیکن یہ غلط ٹرانسلیشن ہے۔ ازواج پیئرز کو کہتے ہیں، مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد زوج ہیں۔ ان کو پاک سپاؤسز دیے جائیں گے، یعنی کہ میاں کو بیوی اور بیوی کو میاں۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں انسان کو جو امپیورٹیز اور جو ناپاکی کا سامنا ہے، جیسے کہ یورین ہے، اسٹول ہیں، یا منتھلی پیریڈز ہیں، اس طرح کے امپیورٹی سے انسان کو مکمل طور پر پاک کر دیا جائے گا۔ اور لہم فیہا ازواج مطہرہ کا یہ مطلب ہے کہ انہیں پاک اسپاؤسز دیے جائیں گے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں قرآن میں بھی بہت سی ایسی اگزامپلس ملتی ہیں جس میں دونوں اسپاؤسز میں سے ایک جنت والا ہو اور ایک جہنم والا، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں جو تھیں وہ کافر تھیں، یا پھر حضرت آسیہ جن کو دنیا میں ان کا جنت کا گھر دکھا دیا گیا تھا، ان کا شوہر فرعون تھا۔ ایسے لوگوں کو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بغیر ساتھی کے چھوڑ دیں گے؟ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، یعنی انہیں پاک سپاؤسز دیے جائیں گے، پاک ان کے زندگی کے ساتھی دیے جائیں گے وہاں پہ۔ ایک اور انٹرپریٹیشن اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس دنیا میں اگر میاں بیوی دونوں ہی نیک ہوں تو عین ممکن ہے کہ اس کے باوجود آپ کو میاں کی یا میاں کو بیوی کی کوئی ایک بات سخت بری لگتی ہے۔ کچھ باتیں ہیں جو آپ کو ایک دوسرے کی ناگوار ہوتی ہیں، کیونکہ دنیا پرفیکٹ نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی بھی چیز پرفیکٹ ہو سکتی ہے۔ تو ریلیشن شپس میں بھی بہت ساری چیزیں ایک دوسرے کی انوئنگ ہوتی ہیں، اور لگتا ہے کہ نہیں یہ اگر ایک چیز اس بندے میں نہ ہو تو یہ بالکل پرفیکٹ بندہ ہو سکتا ہے، یا پھر یہ ایک چیز میری بیوی میں نہ ہو تو میں اس سے بہت خوش ہوں۔ میں نے جو بہت بھی پیار محبت کرنے والے کپلز دیکھے ہیں ان میں بھی ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی شکایت ضرور ہوتی ہے کہ اگر یہ کچھ باتیں یہ بندہ چینج کر لے تو کتنا اچھا ہو جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں جنت میں ایک دوسرے سے ملا دیں گے، اور ان کی وہ برائیاں جو ان کے لیے ان ایکسیپٹیبل تھیں ان سے ان کو پاک کر دیں گے۔ تو یہ بھی ایک اور مطلب ہو سکتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، یعنی کہ ان کو پاک کر دیا جائے گا ان تمام عیبوں سے، ان تمام برائیوں سے جو ان کو ایک دوسرے کی ناگوار تھیں۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ رہیں گے۔ یہ ہے اصل ہیپیلی ایور آفٹر۔ خلد خالدون کا روٹ ورڈ ہے، اور جب کوئی چیز بہت دیر کے لیے اپنی جگہ پر رک جائے تو اسے خلد کہا جاتا ہے۔ جب عرب لوگ کوئی دیگ جس طرح چڑھایا کرتے تھے اور اس کے نیچے اینٹیں رکھتے تھے تو وہ اینٹیں بھی بہت دیر تک اپنی جگہ پہ جمی رہتی تھیں، اور اس کی وجہ سے دیگ بھی اپنی جگہ پہ جم جاتی تھی، اسے خلد کہا جاتا تھا۔
تو جب کوئی بہت چیز بہت لمبے عرصے کے لیے اپنی اسٹیٹ نہ بدلے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اس دنیا کے لیے ہمیشہ کا لفظ استعمال کرنا ہی غلط ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں آپ سدا خوش رہیں، یا پھر ماں باپ کا سایہ ہمیشہ سلامت رہے، یا سدا سہاگن رہو. کیا مطلب ہے ہمیشہ کا؟ فیری ٹیلز کے اندر اینڈ میں آتا ہے اینڈ دے لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر. سوال یہ بنتا ہے واٹ از ایور آفٹر؟ اس دنیا میں تو کوئی ہیپیلی ایور آفٹر نہیں ہے. کلو من علیہا فان. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ رحمان میں کہتے ہیں کہ اس پہ جو بھی ہے، اس دنیا پر، اس روئے زمین پر، وہ سب فانی ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم ساری زندگی اس دنیا کو ہیپیلی ایور آفٹر بنانے میں ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ ایک مسلمان کا ہیپیلی ایور آفٹر وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے زندگی ختم ہوتی ہے. ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ رہیں گے. ان 5 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 25 تک ہمیں ایمان کے 5 پلرز بتائے ہیں. آیت نمبر 21 اور 22 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایمان باللہ یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ ایمان کے بارے میں بہت ہی خوبصورتی اور بہت ڈیٹیل سے بتایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈائریکٹلی نہیں کہا کہ یا ایھا الناس آمنوا بربکم، کہ اے لوگوں، اے انسانوں، اللہ پہ ایمان لاؤ، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایمان باللہ کے 3 انگریڈینٹس بتائے ہیں. پہلا انگریڈینٹ ہے عبودیت، دوسرا انگریڈینٹ ہے شکر، اور تیسرا انگریڈینٹ ہے توحید. اور ان میں سے کوئی ایک انگریڈینٹ بھی مسنگ ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو یہ انشاءاللہ میں بہت جلد یوٹیوب پہ ان آیات کی تھوڑی سی ڈیٹیل ڈالوں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں گی. آیت نمبر 21 اور 22 میں کہ آخر اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے. دوسری جو آیت نمبر 23 ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تمہیں اس چیز پہ کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے عبد پر نازل کی. یہاں پہ 3 اور چیزوں پہ 3 پلرز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. اگر آپ ایمان لے آئے ہیں کہ یہ قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب ہے، تو ہمیں یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا پڑے گا، رسالت کے کانسیپٹ پہ بھی ایمان لانا پڑے گا. اور پھر اگر ہم اس کتاب پر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور رسالت کے کانسیپٹ پہ ایمان لے آتے ہیں، تو جس میتھڈ سے، جس طریقہ کار سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اس پر بھی ایمان لانا پڑے گا، اور وہ ہے ایمان بالملائکہ. تو اس ایک آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں 3 ایمان کے پلرز بتائے ہیں. پہلا ہے ایمان بالرسول، دوسرا ایمان بالکتاب، اور تیسرا ایمان بالملائکہ. پھر آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جہنم کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاتے ہیں. وَاتَّقُوا النَّارَ وَقُودُهَا النَّاسَ وَالْحِجَارَةُ، اور ایسے آگ سے بچو کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اور آج جو ہم نے آیت نمبر 25 کی ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جنت کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاتے ہیں، اور یہ دونوں آیات مل کر ہمیں ایمان بالآخرہ کے بارے میں بتاتی ہیں. تو اس خوبصورتی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے 5 پلرز جو ہیں ان 5 آیات میں ریوائیو کیے ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ ریوائیو کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.